اسی اسٹڈی کو جاری رکھیں گے جو اتھارٹی اور آرگنائزیشن کے تعلق سے ہے۔ دو باتیں ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ خدا نے کلیسیا کے اندر لیڈرز کیوں مقرر کیے ہیں، وائی، پرپز آف لیڈرشپ کیا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ حوالہ پڑھیں افسیوں 4 باب 11 اور 12 آئے، خدا نے کلیسیا کے اندر لیڈر کیوں مقرر کیے ہیں۔ جی اوکے، خدا نے کلیسیا میں استاد، نبی، چرواہے، مبشر اس لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ مقدسوں کو میچور کیا جائے، مقدس لوگ کامل بنیں۔ کامل سے مراد ہے میچورٹی، ان کو پرفیکٹ بنایا جائے، اور پھر خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ ایک ٹرانسلیشن یہ ہے تاکہ مقدسین میچور ہوں اور مقدسین خدمت گزاری کا کام کریں، اور پھر مسیح کا بدن ترقی پائے۔ سو یہ ہے مقصد ان خدمتوں کا۔ اس کے بعد خادم یا نگہبان، اس کی ذمہ داری یہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں جاب ڈسکرپشن، یہ ہے اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ وہ ہے 2 تموتیوس 4 باب اور اس کی 2 آیت۔ دوسرے باب کی 4 آیت میں پولس رسول تموتیوس کو خط لکھ رہا ہے۔ تموتیوس پولس کا شاگرد تھا، اور وہ ان کلیسیاؤں کی ذمہ داری اس کے سپرد کر چکا تھا جو اس نے بہت سی جگہوں پر قائم کی تھی۔ پولس تموتیوس کے ساتھ مل کر کام کرنے والا تھا۔ اسے وہ کہہ رہا ہے تو کلام کی منادی کر۔ سو پاسٹر کا جاب کیا ہے؟ لوگوں کو کہانیاں سنانا یا لوگوں کو انٹرٹین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ نو، ہماری ذمہ داری ہے خدا کا کلام سنیں اور لوگوں تک کلام پہنچائیں۔ تو کلام کی منادی کر، یہ ہماری جاب ڈسکرپشن ہے۔ وقت اور بے وقت مستعد رہ۔ فوجی نہیں جیسے 24 گھنٹے ریڈی رہتا، ہمیں بھی ان سیزن اینڈ آؤٹ آف سیزن مستعد رہنا ہے، تیار رہنا ہے۔ آگے لکھا ہے ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، یعنی ہمیں تحمل کے ساتھ تعلیم دینا ہوگی، تعلیم کے ساتھ تعلیم دینا ہوگی اور سمجھانا ہوگا۔ سو پاسمان کو لوگوں کو سمجھانا بھی پڑے گا۔ آگے لکھا ہے ملامت اور نصیحت کر۔ کئی دفعہ لوگوں کو ریبیوک کرنا پڑے گا، جھڑکنا پڑے گا، ملامت کرنی پڑے گی، اور یہ جب ہم کام کریں گے تو کئی دفعہ لوگ ناراض بھی ہوں گے آپ سے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے، ممبروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہم یہ ان کی روحوں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب کئی دفعہ کئی چرچ کے ممبرز یا پاسمان اتھارٹی اور اختیار کو بالکل ناچیز جانتے ہیں، اختیار کے اندر رہنا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے میں ایک آیت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی خطرناک سوچ ہے کہ بندہ سمجھے کہ مجھے کسی اختیار کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 پطرس 2 باب، یہ حوالہ لکھ لیں اور شاید ہمیں اس کو رٹا لگا لینے کی ضرورت ہے۔ 2 پطرس 2 باب آیت نمبر 10، 9 آیت میں لکھا ہوا ہے خدا دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا، بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے،
خصوصاً ان کو یعنی بدکاروں کو، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں، وہ گستاخ خود رائے ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے۔ یعنی حکومتوں کو، اختیار کو جس کے اندر خدا نے آپ کو رکھا ہے، اس کو ناچیز جاننا خطرناک بات ہے۔ آگے 11 آیت میں اس نے اگزامپل دی کہ فرشتے جو قدرت اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، وہ بھی خدا کے سامنے لعن طعن کے ساتھ نالش نہیں کرتے، وہ بھی اختیار کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے حکومتوں کو ناچیز نہیں جاننا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہم نے گھر کے اندر ماں باپ کے اختیار میں ہمیں رکھا ہے، بزرگوں کے اختیار میں رکھا ہے، اس کے اختیار میں رہیں۔ سوسائٹی میں جس اختیار کے انڈر خدا نے ہمیں رکھا ہے، ہمیں اس اختیار میں رہنا چاہیے۔ اور چرچ کے اندر جس اختیار میں خدا نے ہم کو رکھا ہے، ہمیں اس کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ آیت یاد رکھنی ہے، حکومتوں کو ناچیز نہ جانو۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار، اپنے پیشواؤں کے تابع دار ہو۔ بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ اوکے، سو ہم نے ابھی تک کیا کچھ سیکھا ہے؟ ابھی تک ہم نے یہ سیکھا ہے، ابھی میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ آلریڈی ہم کور کر چکے ہیں کہ خدا نے حکومتیں مقرر کی، ڈھانچہ انتظام خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس نے 5 خدمتیں کلیسیا میں ہمیں دی ہیں۔ یہ کون کون سی؟ رسول، نبی، استاد، چرواہے، مبشر، اس لیے کہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے۔ سو یہ خدمتیں مختلف خدا نے کلیسیا کے اندر دی ہوئی ہیں، اور خدا نے جو رہبر مقرر کیے ہیں ان کا کام ہے ملامت کرنا، سمجھانا، تعلیم دینا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اب کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ نمبر 1 ہم نے یہ دیکھا، اسٹڈی کیا کہ لوکل کلیسیا کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ایسے کھلا نہیں انہوں نے چھوڑ دیا۔ سامریا کی خبر ملی تو پطرس اور یوحنا پہنچے، انطاکیہ میں کام شروع ہوا تو برناباس کو بھیجا گیا، کرنیلیس کی خبر ملی کہ پطرس وہاں پر گیا ہے تو اس کو بلا کر رسولوں نے پوچھا کہ ایسے کیوں ہوا ہے۔ پھر جب مسئلے پیدا ہوئے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا تو اس کی ویریفیکیشن کی جاتی، اس کی تحقیق کی جاتی، اور پھر کلیکشن کا کام بھی ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد لیٹر لکھے جا رہے ہیں کلیسیاؤں کو، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کو کلیسیا کی ممبرشپ سے خارج کیا گیا، ڈس فیلوشپ کیا گیا، یہ بھی کلیسیا کے اندر ہوا۔ کہاں؟ یاد آیا؟ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ایک آدمی تھا، یہ پڑھ لیں، یہ ہم نے کرنتھیوں کی خط پڑھا ہے نا، یاد ہے؟ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، لیکن دوسرا کرنتھیوں نہیں بلکہ میرے خیال میں پہلا کرنتھیوں 5واں باب۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے باپ کی بیوی کو رکھا ہوا تھا اور حرام کاری کے گناہ میں ملوث تھا۔ پولس ان کو جھڑک رہا ہے کہ تم نے افسوس تو کیا نہیں، جس نے یہ کام کیا اس کو تمہارے درمیان سے نکالا جائے۔ 3 آیت، پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 3 آیت میں پولس انہیں جھڑک رہا ہے کہ تم نے اس کو اپنے بیچ میں کیوں رہنے دیا، اس کو نکالا کیوں نہیں، ڈس فیلوشپ کیوں نہیں کیا۔ لیکن گو میں حاضر نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس پر حکم دے چکا ہوں۔ بس اس کو 13ویں آیت پڑھیں، آپ میں سے کوئی پڑھے، کیا آرڈر دے؟ نکال دو۔ تو کلیسیا کے بزرگ کیا کیا کام کرتے تھے؟
کئی جو گناہ میں ہوتے ہیں تاکہ اس کا مقصد ہے تاکہ خدا کی کلیسیا کی بدنامی نہ ہو، ریپوٹیشن صحیح رہے۔ نمبر 2، گناہ کو ٹالریٹ نہیں ہم کر سکتے۔ یعنی چرچ میں ایک دن ہم نے اسٹڈی کی تھی، بھائی عامر کو یاد ہوگا، باقی جو چرچ میں آتے ہیں، کہ ہمیں ہر اس چیز سے محبت کرنی ہوگی جس سے خدا محبت کرتا ہے، ہر اس چیز سے نفرت کرنی ہوگی جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، ہمیں بھی کرنی ہوگی، ہمیں کرنی چاہیے، کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جھوٹے نبیوں کے بارے میں ان کو خبردار کیا گیا اور جھوٹے نبیوں کی ججمنٹ بھی کی گئی۔ اس کے بعد کوالیفیکیشنز انہوں نے مقرر کی۔ اوکے، یہ مختلف کام تھے جو کلیسیا نے کیے۔ ابھی تک ہم نے یہ ساری باتیں اسٹڈی کر لی ہیں، اب ہم چند باتیں ہیں جو انہوں نے کی ان کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، عدالت کرنا، ججمنٹ کرنا۔ ویسے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم کسی کی عدالت نہ کرو۔ جج ناٹ دیٹ یو may not be judged۔ آپ جو ہی نہ کرو، تمہاری بھی آپ جو ہی نہ کی جائے۔ مسیح یسوع نے کہا، انگریزی میں جو لفظ آیا وہ ہے جج ناٹ، سو ہم جج نہیں کریں گے۔ لیکن بحیثیت کلیسیائی ممبر شاید اکیلے ہم کسی کو جج نہ کریں، لیکن اگر گناہ چرچ کے اندر ہو تو بحیثیت جماعت یا بحیثیت لیڈر کے کلیسیائی اعتبار سے ہمیں اس گناہ کے خلاف ججمنٹ کرنی ہوگی، ایکشن لینا پڑے گا۔ اس کی اگزامپل ابھی میں نے پڑھا ہے، ایک شخص تھا جو گناہ میں تھا، پولس نے حکم دیا کہ اس کو کلیسیا میں سے نکال دیا جاؤ، ججمنٹ کی۔ پھر کرنتھس کی کلیسیا کو وہ لکھتا ہے کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے یہ معاملے فیصلہ نہیں کر سکتے تو کیسے تم کلیسیا کا فرشتوں کا انصاف کرو گے؟ ایک دن تم نے فرشتوں کا انصاف کرنا ہے، تو تمہیں عدل تو کرنا پڑے گا۔ پھر کرنتھیوں 14 باب میں اس نے یہ کہا کہ اگر کلیسیا جمع ہو، کسی پر وہی اترے، باقی لوگ اس کے کلام کو جج کریں۔ جج کرو، آیا کلام کے مطابق ہے، روح کے مطابق ہے یا نہیں ہے، باقی اس کے کلام کو پرکھیں۔ لفظ پڑھا کرنتھیوں کے خط میں، سو ہمیں ججمنٹ کرنی ہوگی۔ اب کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار ہے، حوالہ لکھ لیں، متی 18 باب 15 آیت سے 18 آیت تک۔ اگر دو مقدسین آپس میں کسی بات پر ان کا اختلاف ہو جائے، متی کی انجیل 18 باب کی 15 آیت سے 18 آیت تک، اگر کسی کو بھائی کے خلاف کوئی بات ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے وہ اس بھائی کے پاس جائے، اس کو سمجھائے، اس سے بات چیت کرے۔ اگر وہ صلح ہو گئی ان کی تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، اگر نہ ٹھیک ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کلیسیا کے 2-3 بندوں کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ پڑھیے، میرے خیال پڑھ لیں، یہ پھر زیادہ کلیئر ہوگا۔ متی 18 باب آیت نمبر 15۔ سو خلوت میں کا مطلب ہے اکیلے۔ اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے، اکیلے جاؤ اور اپنے بھائی کے ساتھ تنہائی میں بات چیت کرو، پبلک نہیں کرنی، رولا نہیں ڈال دینا، ساری کلیسیا کو نہیں بتانا، اکیلے جا کر اس سے بات چیت کرو، خلوت میں جا، بات چیت کر کے اسے سمجھاؤ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اوکے، اگر تو سن لے، صلح ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر آگے پڑھیں۔ سو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ 2-3 بندے کلیسیا کے ساتھ لے جا، تاکہ ان کی بھی گواہی ہو کہ ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، گواہی۔
اور خدا بھی کہتا ہے جو تم باندھو گے زمین پر میں اس کی پاسداری کروں گا. تو 2-3 بندے ساتھ رہ جائے. اوکے 16 آیت میں لکھا 17 آیت اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہے. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ پہلے اکیلے جانا ہے پھر 2-3 آدمی کلیسیا کے ساتھ لے کر جائیں. اگر نہیں بات بنی پھر ساری کلیسیا کو بتا دیں. اگر وہ کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے تو پھر اسے سمجھنا کہ جیسے کلیسیا کا حصہ ہی نہیں, غیر قوم والے کے برابر اس کو جان, اس کو سمجھنے کہ یہ he is out, اس کو بے انبلیور بے ایمان کی طرح اس کو پہ ٹریٹ کر, غیر قوم والے کے برابر اس کو جان. تو یہ میرے خیال میں ڈسپلن ہے, یہ طریقہ کار ہے. اگلا ایک اور موضوع جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے پہلا کرنتھیوں 6 باب 1 آیت سے 8 آیت تک, وہ ہے عدالتوں میں کیس لے کر جانا. اس بارے میں کافی کنفیوژن. 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا کیا تم میں کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ بس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصلے کے لائق نہیں ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیاوی معاملے فیصل نہ کریں؟ پولوس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنے مقدمے دنیا کے ججوں کے سامنے لے کر نہ جاؤ. بھئی یہاں تو تعلیم بڑی کلیئر ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ یہاں پر پولوس رسول یہ کہتا ہے کہ اگر نقصان بھی برداشت کرنا پڑ جائے تو کر لو, لیکن مقدمے بازی میں نہ پڑو. کوشچن, ہم نہیں کسی کو لے کر جاتے مقدمے میں, اگر کوئی دوسرا آدمی ہمیں گھسیٹ کر لے جائے تو پھر تو جانا پڑے گا آپ. کیوں جی؟ پھر تو آپ کو لازمی جانا پڑے گا. لیکن اس میں میرے خیال میں آپ کا پھر قصور نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو عدالت میں نہیں لے کر گئے. مثلا ہمارے ایک پادری صاحب تھے جنہوں نے, ہمارا ایک چرچ تھا جس پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ عدالتوں میں ہمیں لے کر گئے, تو ہم نے اپنے چرچ کے دفاع کے لیے تو ہمیں عدالت میں جانا پڑے. تو اس صورت میں میرے خیال میں ہمیں پھر مجبوراً عدالت میں جانا پڑے گا, لیکن ہم جان بوجھ کر کسی کو عدالتوں میں نہیں لے کر جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ خود ہی بیٹھ کر اس کا ڈیسیژن کرنا. اوکے, تیسری بات, پہلی بات تو یہ تھی جو ہم نے دیکھی ہے ججمنٹ کرنا. نمبر 2 مقدمے یا عدالتوں میں جانا. اور نمبر 3 ہے کسی کو کلیسیا کی فیلوشپ سے نکال دینا, رفاقت سے, جس کو کہتے ہیں نا خارج کر دینا, ڈس فیلوشپ کرنا. یہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ کرنتھیوں کے خط میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے, اگر کلیسیا کے اندر واضح طور پر کوئی شخص گناہ میں آپ کو نظر آتا ہے تو سمجھائیں اس کو. پاسبانوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ملامت کرنا, نصیحت کرنا, تعلیم کے ساتھ سمجھا دینا, تحمل کے ساتھ. اگر وہ نہ سمجھے تو پھر کیا کریں؟ پھر میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ساری کلیسیا سے خدا کے روح کا مسا اٹھ جائے, ایسے آدمی کو کلیسیا سے خارج کر دینا چاہیے. اس کا مقصد ہے تاکہ یہ آدمی باہر دنیا میں جائے. پولس رسول کا مقصد یہ تھا کہ یہ باہر کلیسیا کی شیلٹر میں نہ رہے, الٹیمیٹلی اسے احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے اور یہ توبہ کر کے مسیح کے ساتھ واپس آ. مقصد یہ. ویسے
خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا، مقصد یہ تھا کہ ان کو احساس ہو کہ ہم کہاں سے نکل آئے ہیں، توبہ کر کے وہ واپس آ سکتے ہیں. بھی نکالے گئے ہیں تو یہی ریزن تھی. خداوند نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لیں اور ہمیشہ گناہ گار رہیں. خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. الٹیمیٹ مقصد یہ تھا کہ یہ توبہ کریں اور پھر واپس میری فیلوشپ میں آ جائیں. ہم بھی کلیسیا میں سے اگر کسی کو ڈس فیلوشپ کرتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ وہ آدمی توبہ کرے اور واپس پھر خدا کے پاس آ. کوشچن، کلیسیا میں گناہ کی وجہ سے پادری صاحب نے کسی کو نکال دیا چرچ سے. اب کلیسیا کے جو باقی ممبرز 2-4 ہوں وہ اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، اس کو انکریج کریں تو یہ فائدہ مند ہوگا. پھر اس کو کلیسیا سے نکالنے کا مقصد بہت ہو. وہ ایک طرح سے اس کو بغاوت پر کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس لیے اگر کسی کو فیلوشپ سے نکال دیا جائے تو باقی مقدسین کو اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ فیلوشپ رکھنا جب تک وہ بحال نہیں ہو جاتا، تاکہ وہ توبہ کرے، سب کے سامنے اقرار کرے یا چرچ کی مینجمنٹ کے سامنے اقرار کر کے اگر وہ سمجھیں کہ یہ واقعی اس سے افسردہ ہے اور یہ بحال ہونا چاہتا ہے تو اس کو ریسیو واپس کیا جا سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ باتیں شاید آج آپ کے وہ نہ سمجھ آ رہی ہوں، بعد میں 5-10 سال کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کلیسیا کے اندر یہ اس طرح سے سچویشن آئے تو پھر ایسا کرنا چاہیے. یہ فیوچر کی ویسے باتیں ہیں. تو اوکے، ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں لکھا ہوا ہے سائلنسنگ. سائلنس کا مطلب ہوتا ہے چپ کرا دینا. مثال کے طور پر ایک بہن ہے جو چرچ میں کوائر کی ممبر ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا چال چلن بائبل کے مطابق نہیں ہے، یا کوئی ایسی آپ نے سمجھایا بات بنی نہیں ہے، تو آپ اس کو کوائر کے ممبرشپ سے بینچوں پر بٹھا دیں. آپ نے اس کو سائلنٹ کیا، اس کو خاموش کروایا. اگر ایک آدمی میٹنگ لیڈ کرتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ صحیح روح میں نہیں ہے، آپ اس کو میٹنگ لیڈنگ سے سٹاپ کروا دیں. آپ نے اس کو فیلوشپ سے نہیں نکالا. سمجھ آ رہی ہے؟ فیلوشپ سے نکالنا چرچ سے اور بات ہے، ممبرشپ اس کو ختم کر دینا یہ دوسرا سٹیپ ہے. لیکن پہلا سٹیپ یہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سائلنٹ کر رہے ہیں. اب سائلنٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندہ توبہ کرے، احساس کرے اور پھر خداوند کے کام میں آ جائے. ایک حوالہ پڑھیں، وہ یہ ہے کہ کیا، ہاں بس ختم ہونے لگا، ڈونٹ وری. پہلا تimotheus 5واں باب 20ویں آیت. یہ ہے پبلک میں کسی کو ملامت کرنا، جھڑکنا سب کے سامنے. اب میرے خیال میں کسی آدمی کو پوری کلیسیا کے سامنے جب آپ ملامت کریں گے تو وہ آدمی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. کیوں جی؟ کرے گا یا نہیں؟ وہ کرے گا. سو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے والے کو سب کے سامنے ملامت کر. اب میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر یہ کہ اگر تو ایسا گناہ ہے جو اس نے ساری پبلک کے سامنے کیا ہے تو پھر شاید پبلکلی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسی بات ہے جو شاید کسی کو نہیں پتا، اس کو اکیلے میں سمجھانا زیادہ بہتر ہے. اور مقصد سمجھانے کا پاسبان کا یہی ہونا چاہیے
کہ یہ بندہ توبہ کرے اور پھر واپس آ جائے۔ ویسے پاسبان کی ذمہ داری ہے کیا؟ سمجھانا ذمہ داری ہے، تعلیم دینا، یا چلنے دے جیسے لوگ چلتے ہیں، کسی کو نہ روکے ٹوکے، ایسے کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اسے سمجھانا چاہیے۔ پہلی تواریخ 16واں باب اور 22ویں آیت۔ یہ آخری پوائنٹ ہے جس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹاپ کریں۔ جی پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ پہلی تواریخ 16واں باب 22ویں آیت۔ میرے نبیوں کو ستاؤ نہ، اور جو میرے مسح کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو ٹچ نہ کرو۔ اب کئی لوگ اس آیت کا مطلب یہ نکالتے ہیں۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے بندے کی اس ذمہ داری کے سبب سے رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دیکھا، جو تمہارے پیشوا ہیں ان کے تابع رہو، ان کی عزت کرو۔ جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے گئے، بائبل کے اندر لکھا ہوا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک خدا کا بندہ ہو تو وہ کسی بھی جواب دہی سے مبرہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ساؤل آپ کو پتہ مسح شدہ تھا، اس کی ایگزامپلز اگر آپ دیکھیں تو داؤد حالانکہ جانتا تھا کہ یہ غلط روح کا شکار ہے، لیکن اس نے جانتے ہوئے بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ کئی دفعہ اس نے اس کو بالا مار کر مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن داؤد کو جب 2 بار موقع بھی ملا کہ اس کو مارتا تھا، اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے خیال میں وہ اس آیت کو جانتا تھا کہ یہ میرا مسح کیا ہوا بندہ ہے، میرے ممسوحوں کو ٹچ نہ کرو اور ان کو میرے نبیوں کو نہ ستاؤ۔ یہ اس کی بہت زبردست اگزامپل ہے۔ خدا مختلف طریقوں سے آپ سے کلام کر سکتا ہے۔ موسیٰ کے خلاف جب مریم اور اس کے بھائی نے بغاوت کی تو آپ کو پتہ ہے خداوند آیا اور اس نے کہا تمہیں میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہوئے خوف کیوں نہ آیا؟ اور مریم کوڑی ہو گئی اور پوری بنی اسرائیل کا سفر سٹاپ ہو گیا جب تک معاملات سارے سیٹل نہ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے گاڈ گیون اتھارٹی موسیٰ کس کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا؟ خدا کی طرف۔ یا الیکشن ہوا تھا کہ موسیٰ اس میں کامیاب ہوا؟ موسیٰ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا، لیڈر اسرائیل کا۔ لیکن اگر بغاوت انہوں نے کی تو خدا نے خود آ کر اس کا سامنا کیا۔ خدا نے تصدیق کی کہ یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے۔ یاد ہے بعد میں خدا نے کہا تم بھی اپنی اپنی لاٹھیاں لاؤ، یہ بھی لائیں، اور جو ہارون کی لاٹھی تھی اس میں پکے ہوئے بادام صبح انہوں نے دیکھا تو لگے ہوئے تھے، یعنی معجزہ ہو گیا۔ خدا نے ثابت کیا کہ یہ میری طرف سے اپوائنٹڈ لاٹھی ہے جس کو میں نے مقرر کیا ہوا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک خدا کا بندہ بھی نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کو بھی کلیسیا کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو عہدے سے ہٹا سکتی۔ مثلا سلیمان کو خدا نے مقرر کیا، اسے مسح کیا گیا۔ ادونیہ نام کا ایک بندہ تھا جو اس کا بھائی تھا، اس نے بغاوت کی۔ ابیاتر کاہن بھی ادونیہ کے ساتھ مل گیا، اور یوآب جو چیف آرمی کا چیف تھا وہ بھی مل گیا۔ سلیمان نے ان دونوں کو مار ڈالا، ان کی ججمنٹ کی۔ ابیاتر کو اس نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کو کہانت کے عہدے سے اس نے ہٹا دیا۔ اب یہ یاد رکھنا ہے، جو کوالیفیکیشنز ہم نے پڑھی ہیں نا تیموتھیوس کے خط میں اور تیتس کے خط میں، اگر کوئی ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے ڈسکوالیفائی کر لیتا ہے۔
مثلا لکھا نشے میں گول مچانے والا نہ ہو. اگر کوئی مسح شدہ آدمی ہے برگشتہ ہو کر شراب نوشی شروع کر دے تو پھر بھی وہ عہدے پر قائم رہے گا؟ نو، پھر وہ عہدے سے ڈسکوالیفائی ہو گیا. تو کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ کئی پاسبانوں کو پولیسیا ایکشن لے کر ان کو نکال دیتی ہے، وہ کسی اور پولیسیا میں چلے جاتے، گناہ سے توبہ نہیں کرتے، مشن بدل لیتے. اور ان کی یہ غلطی ہے جو اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ اس کی بغاوت میں اس کو جس کو کہتے ہیں نا خلاشیری دے رہے ہیں، اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، یا اس گناہ کی وہ ایک طرح سے سرپرستی کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈسپلن کے تحت کسی کو کلیسیا سے ڈس فیلوشپ کیا جاتا ہے تو باقیوں کو بھی اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. ابھی لیسن پورا نہیں ہوا لیکن ہم یہیں پر سٹاپ کر رہے ہیں. بہن شکیلہ مجھے بار بار بتا رہی ہے کہ 9 بجنے والے ہیں، بلکہ 10 منٹ اوپر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ 2 پوائنٹس ابھی اور باقی ہیں. میرے خیال میں ان کو پھر اگلے ہفتے ہم مکمل کریں گے. لیکن آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے، ہم نے بہت ساری پریکٹسز سے بچنا ہے جو ہمیں گناہ میں لا سکتی ہیں، نافرمانی میں لا سکتی ہیں، بغاوت میں لا سکتی ہیں، اور پاکیزگی کے معیار کو قائم رکھنا. آئیے دعا کریں. خداوند خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں